میرا 8واں سوال یہ ہے کہ آذان میں الصلاۃ خیر من النوم سیدنا عمر نے کیوں داخل کیے؟ کیا ان کو بدعت ایجاد کرنے کا اختیار تھا؟ سیدنا عمر ہو یا کوئی بڑے سے بڑی پرسنالٹی ہو، کسی کو اسلام میں بدعت داخل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیٹیگوریکل مینشن کر دیا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی وہ مردود ہے، چاہے کوئی بھی کرے۔ تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا خصوصاً حنفی علماء کی طرف سے، دیوبند اور بریلویوں کی طرف سے۔ اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے انہوں نے سیدنا عمر کو تختہ مشق بنایا۔ دوستو، مکار آپ نے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا مکار دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ ایسا جھوٹا شخص جو قرآن پاک پر جھوٹ بولے، احادیث پر جھوٹ بولے، فقہا پر جھوٹ بولے اور اس طرح کی جھوٹی باتیں عوام میں پھیلائے کہ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل کروایا تھا اور یہ بدعت تھی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے فقہ حنفی میں، بلکہ اس کے الٹ ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شروع کرایا ہے۔ اور جھوٹا مکار مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ احناف کے جو فقہا ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت عمر نے داخل کرایا اور یہ بدعت ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلی جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ ہے نور الہدیٰ مدارس میں، اس کو آپ دیکھ لیں باب الاذان چیپٹر میں، تو آپ کو ملے گا یہ کہ اذان مستحب ہے، سنت ہے۔ اس کے بعد کتاب پڑھی جاتی ہے قدوری، اس میں بھی اذان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ یہ اذان حضرت عمر نے داخل کرائی اور یہ بدعت ہے۔ اگلی کتاب جو مشہور کتاب ہے ہدایہ، جس میں واضح حدیث لکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ الصلاۃ خیر من النوم، یہ فجر کی نماز میں داخل کر لو، اس لیے کہ یہ لوگ فجر میں سوئے ہوتے ہیں اور غفلت کا وقت ہوتا ہے، تو اذان فجر میں اس کو داخل کرو۔ یہ آپ کے سامنے کتاب ہے ہدایہ، اور یہ چھپی ہے مکتبہ رحمانیہ سے، صفحہ نمبر 85 اور پہلی جلد ہے، اور جو آپ کے سامنے پیج نظر آ رہا ہے وہ مکتبہ شاملہ سے ہے، اور اس کا پہلا پیج ہے باب الاذان سے۔ وَيَزِيدُ فِي اذان الفجر بعد الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، یہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا بعد الفلاح، حی الفلاح کے بعد، اس لیے لأن بلال، اس لیے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم حین وجد النبی علیہ السلام راقدن، کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ کو جگانے کے لیے، تو انہوں نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، فقال علیہ السلام، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ما احسن ھذا، یہ تو بہت اچھا کلام ہے، یا بلال، اے بلال، اجعلہ فی اذانک، اس کو اذان میں داخل کر لے، وخص الفجر بھی، اور بالخصوص اذان فجر میں اس کو داخل کرنا ہے، لأنہ، اس لیے کہ وقت نوم و غفلت، فجر کا جو وقت ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں صاحب ہدایہ نے باقاعدہ لکھا کہ اس الصلاۃ خیر من النوم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داخل کرایا، اور مرزا مکار کہہ رہا ہے کہ حنفی علماء یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بدعت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل کرائی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو چھوٹا سا کلپ دکھایا، اس سے آگے بہت اپنی جہالت کا اظہار کر رہا ہے کہ ان کو حدیث کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے مشکات نہیں پڑھی۔ اب دیکھیں، جو بھی عالم بنتا ہے نا، 2-4 سال اگر پڑھے گا نا، وہ ہدایہ ضرور پڑھے گا، مشکات المصابیح ضرور پڑھے گا، تو اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ اس الصلاۃ خیر من النوم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تعلیم فرمائی ہے، اور یہ عوام میں کیسی جہالت پھیلا رہا ہے اور جھوٹ کیسے بول رہا ہے کہ حنفی علماء اور بریلوی اور دیوبند یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل کرا۔ اب میں آپ کو اگلا کلپ دکھاتا ہوں، اور میں آپ کو کلپ اس لیے سے صاف نہیں دکھا رہا، اس کا منہ کالا کر کے دکھا رہا ہوں کہ کیونکہ جب اس کا منہ کالا نہ ہو تو یہ پھر کلیم کرتا ہے، بار بار یوٹیوب پہ جا کے کلیم کرتا ہے، اور پہلے بھی اس نے میرا چینل بند کرایا، اس لیے کہ میرے سوالات کے جوابات اس کے پاس ہیں نہیں۔ جب میں اس کے پول کھولتا ہوں، اس کے جھوٹ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں، تو پھر یہ میرا چینل بند کراتا ہے۔ اب عوام نے اس کا منہ کالا کرنا ہے، عوام کے سامنے میں یہ باتیں رکھوں گا کہ کتنا بڑا جھوٹا شخص ہے کہ فقہاء احناف نے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو واضح لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا الصلاۃ خیر من النوم کا، اور یہ کس طرح جھوٹ بول رہا ہے۔
اور اہل سنت کے علماء پر جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے میں کتابیں دکھاؤں گا، 5 کتابیں دکھاؤں گا جس میں اہل سنت نے بدعت کی تعریف اور ان کی اقسام بیان کی ہے، لیکن کہیں بھی نہیں لکھا کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بدعت ہے۔ اب اگلا جو امام مالک کے بارے میں کتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ یعنی سیدنا عمر کی یہ ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، یہ ہوں تسی کہو گے چھڑول کتوں آئی ہے، وہ بھی اتوں ہی آئی ہے، چھڑول انہوں نے پھڑ لی ہے اسی مشکات کی، اور دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ دکھائیں جی، مشکات میں ایک بے سند روایت ہے الموطا امام مالک کی کہ حضرت عمر نے الصلاۃ خیر من النوم شروع کروایا۔ یہ دکھائیں جی ان کو، اذان والے چیپٹر میں مشکات کے اندر الموطا امام مالک میں امام مالک ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں سنے ہیں، سنا کے سنی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، سند کوئی نہیں بیان کی، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں چھوٹا ہوا واسطہ۔ امام مالک تو تبع تابعی ہے نا، تابعی بھی کوئی کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہ روایت بھی ضعیف ہوتی ہے، یہ تو تبع تابعی ہے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں کہ مجھے کہیں سے پتا چلا ہے کہ مؤذن نے عمر کو نماز فجر کی اطلاع کرنے کے لیے آیا تو ان کو سویا ہوا پایا تو دیکھا تو کہا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، عمر نے حکم دیا ان کلمات کو صبح کی اذان میں شامل کر لو۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ جعلی روایتوں نے بیڑا غرق کی ہے، یہ بالکل بے سند روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں پبلک میں انہوں نے یہ بتا دی، اس سے پہلے جو روایت تھی جس میں نبی علیہ السلام نے خود الصلاۃ خیر من النوم جو ہے وہ سکھایا، وہ نہیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کی بدعتیں اور دین میں داخل کی ہوئی ساری کی ساری جھوٹی چیزیں جسٹیفائی کرنے کے لیے تو یہ جھوٹ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم والا جو ہے نا وہ سنا کے سنی۔ امام مالک کو کیا کہہ رہا ہے؟ سنا کے سنی، یعنی محقق نہیں ہے۔ یہ اس کا جملہ ہے جو علماء کے بارے میں استعمال کرتا ہے کہ سنا کے سنی، ٹنی سنا کے سنی، یعنی محقق نہیں تھے امام مالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے اس کا اخلاق علماء کے بارے میں، یہ ہے اس کا اخلاق امام مالک کے بارے میں، کہتا ہے سنا کے سنی، مرسل روایت ہے، بے سند ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں ادب احترام، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، میرات المراجی شرح مشکات المصابی، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کی شرح لکھی ہے، اور اسی حدیث کو کتنے احسن طریقے سے بیان کیا ہے۔ روایت ہے حضرت مالک سے، انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں مؤذن نماز فجر کی اطلاع دینے حاضر ہوئے۔ اب یہاں ایک نمبر ہے، مطلب ابھی تشریح کر رہے ہیں، غالباً یہ واقعہ خلافت فاروقی کے زمانے کا ہے، اور یہ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کوئی اور بزرگ ہیں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد دمشق چلے گئے تھے، عہد فاروقی میں وہاں ہی آپ کی وفات ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سلطان اسلام، قاضی، عالم دین وغیرہ کو مؤذن خصوصی طور پر نماز کی اطلاع دے سکتا ہے، عوام کے لیے ممنوع ہے، انہیں اذان ہی کافی ہے۔ یہاں اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شخص ہے اس نے اطلاع دی نماز میں حاضر ہونے کے لیے، تو وہ مؤذن کون تھا اس کے بارے میں انہوں نے تشریح کی۔ آگے کیا ہے، تو مؤذن آیا، انہیں سوتا پایا، بولے نماز نیند سے بہتر ہے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم، یہ پڑھا کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ انہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی مؤذن کو حضرت عمر نے حکم دیا یہ لفظ فجر کی اذان میں داخل کر لیں، یعنی الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں داخل کر لیں۔ اب اس کے نیچے 2 نمبر پر دیکھیں مفتی صاحب کیا تشریح کر رہے ہیں بڑے ادب اور احترام سے، کہ یعنی یہ کلمہ اذان صبح کا جزو ہے، داخل کر لیں مطلب یہ اذان فجر کا جزو ہے، اسے صرف اذان میں ہی استعمال کیا کریں، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمانا کہ اس کو اذان فجر میں داخل کر لیں، مطلب یہ کہ یہ اذان فجر کا جزو ہے، اس کو اذان فجر میں ہی استعمال کیا کریں، اس کے علاوہ نہیں۔ دوسرے اوقات میں اور لفظ سے بیدار کریں یا اطلاع دیں۔ تو اب آگے لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اور پچھلی حدیث میں تعارض ہو سکتا ہے، جس میں ابو محذورہ صحابی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی تعلیم دی، اور ہدایہ میں جو میں نے آپ کو دکھایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کی تعلیم دی۔ اب اس کے بارے میں مفتی صاحب لکھتے ہیں لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں، کیونکہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضور نے خود الصلاۃ خیر من النوم کی تعلیم دی تو عمر کیسے داخل کرا رہے ہیں؟ کہتے ہیں اس تفسیر سے، اس تشریح سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صرف اذان فجر میں خاص کر لو اور نمازوں کے لیے اس کو خاص نہ کرو، لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں
کہ یہ کلمہ تو حضور کے زمانے سے اذان فجر میں داخل تھا، یعنی کہ خود مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے الصلاۃ خیر من النوم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے اذان میں داخل تھا، تو یہ اعتراض ہو سکتا۔ فرمایا اعتراض اب یہ تفسیر کریں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں داخل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خاص کر لیں صرف اذان فجر میں اور کہیں اس کو تصویب کے لیے استعمال نہ کریں، تو فرمایا لہٰذا حدیث پر یہ اعتراض نہیں کہ یہ کلمہ تو حضور کے زمانہ سے اذان فجر میں داخل تھا، آج داخل کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے پہلے تشریح کر دی کہ اس کا عمر نے جو کہا اس کا مطلب یہ کہ داخل کرنے کا مطلب یہ کہ صرف آپ اذان فجر میں استعمال کریں۔ تو مفتی صاحب نے خود لکھ رہے ہیں کہ یہ کلمہ تو اذان فجر میں حضور کے زمانے سے داخل تھا، اس کی اور بھی تفسیریں ہیں مگر یہ تفسیر بہتر ہے، اس حدیث کی اور بھی تفسیریں ہیں لیکن یہ تفسیر بہتر ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ اس کو اذان فجر میں داخل کر لیں تو یہ تفسیر بہتر ہے کہ اس کو اذان فجر کا صرف جز بنا لیں اور کسی جگہ اس کو استعمال نہ کریں، اٹھانے کے لیے سلطان کو الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ تفسیر بہتر ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اذان فجر میں یہ کلمہ داخل تھا، تو کہاں آیا کہ یہ بدعت ہے؟ خود مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تشریح کر رہے ہیں کہ یہ کلمہ الصلاۃ خیر من النوم اذان فجر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس سے یہ داخل تھا۔ تو کتنا بڑا جھوٹ کہ حنفی علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ کہاں لکھا ہے انہوں نے کہا حضور کے زمانے میں سے، کہ حضور کے زمانے سے الصلاۃ خیر من النوم یہ اذان فجر میں داخل تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ، یہ ہے مکار مرزا۔ اب میں آپ کو 5 کتابیں دکھاتا ہوں جس میں بدعت کی تعریف اور اقسام بیان کی گئے، لیکن ان 5 کتابوں میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ بدعت ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو داخل کرایا۔ پہلی کتاب ہے فتاوی رضویہ، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 419، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 420، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 614 سے لے کر 620 تک ہے، اور جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 638، اسی طرح جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 494، اسی طرح جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 515 سے لے کر 535، تمام جلدوں کا آپ پڑھ لیں، فتاوی رضویہ پورا پڑھ لیں، جہاں بھی بدعت کی اقسام، بدعت کی تعریف بیان کی گئی ہے، کہیں بھی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے الصلاۃ خیر من النوم کو بدعت نہیں کہا۔ دوسری کتاب جو مشہور کتاب ہے جعل حق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بدعت کی اقسام تعریف یہ بیان کی ہے، کتاب آپ کے سامنے۔ پہلے لکھتے ہیں بدعت کے معنی اور اس کے اقسام و احکام میں، پہلا باب ہے، آپ دیکھتے جائیں، کہیں بھی آپ کو الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ نہیں ملے گا۔ اگلے صفحے پہ دیکھیں، کہیں بھی یہ لفظ آپ کو نہیں ملے گا کہ انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کو بدعت میں شامل کیا ہو۔ آگے بدعت کی قسمیں اور ان کی اقسام آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ یہ جھوٹا مکار مرزا ہے جو جھوٹ بولتا ہے فقہا پر، علماء پر۔ آگے دیکھیں بدعت کی قسموں کی پہچانیں اور علامتیں، اگلے صفحات دیکھیں، دوسرا باب اس تعریف اور تقسیم پر اعتراضات و جوابات میں، یہاں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یا مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے الصلاۃ خیر من النوم کو بدعت میں شامل کیا ہو۔ اگلی کتاب ہے نعم الباری شرح صحیح البخاری، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 583، بدعت کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ آگے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 585، بدعت حسنہ و سیئہ، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 528، بدعت کی اقسام۔ تو اسی طرح جہاں بھی آپ کو نعم الباری شرح صحیح مسلم میں بدعت کی اقسام، بدعت کی تعریفات ملیں گی، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے الصلاۃ خیر من النوم کو بدعت میں شامل کیا ہو، یا انہوں نے یہ کہا ہو کہ الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل کیا۔ اگلی کتاب جو پوری بدعت پر لکھی گئی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھی ہے، کتاب البدع، اس میں آپ پوری کتاب پڑھ لیں، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को बिदत में शामिल किया हो। ये इनकी किताबुल बिदा, और पूरा चैप्टर फसल बनाई है कि सहाबा कराम रिदवान के ज़माने में कौन कौन सी नई चीज़ें पैदा हुई, और 15 चीज़ों का जिक्र किया। जमे कुरान, बाजमात, नमाज तरावी की इब्तिदा पूरा महीना, फिर जुम्मे से पहले अजान, इस तरह दूसरी चीज़ें दाखिल की। 15 मिसालें दी, और उन 15 मिसालों में से कोई एक मिसाल भी अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की नहीं दी। ये कितना बड़ा झूठ बोलता है कि बरेली भी उलमा कहते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये जारी कराया तो बिदत थी। अपने बाबू बुजुर्गों को बचाने के लिए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम को ये बिदत करार देते हैं। ये इसका झूठ है, ये इसकी दुश्मनी है औलिया कराम से, फुक़हा अहनाफ से और उलमा अहले सुन्नत से। इंशाल्लाह मैं इसको नंगा करूंगा, आप इस चैनल को देखते रहिए। नाम निहाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खारजी के हर झूठ का अब हम करेंगे इल्मी पोस्टमार्टम। अब ताक़ुब किया जाएगा नाम निहाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा खारजी के हर झूठ का। तमाम उश्शाक़े रसूल हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।